ہیراکلیٹس نے کہا تھا ایک ہی دریا میں تم دوبارہ نہیں اتر سکتے، کیونکہ جب تم دوبارہ دریا میں پاؤں رکھتے ہو تو وہاں پانی وہی نہیں ہوتا، کوئی اور ہی پانی ہوتا ہے۔ تمہاری یہ ساری ٹھوس اور سالڈ چیزیں بھی ہر پل اتنا ہی بدل رہی ہیں۔ تم جب اپنے کمرے کو ایک بار دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ کو جھپکتے ہو تو اس پل میں کمرے میں نہ نظر آنے والی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ کمرے کی عمارت میں موجود لوہے میں ہزاروں ایٹموں کو زنگ لگ کر ان کی ساخت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا کہ تمہیں تمہارا گھر ہمیشہ ایک جیسا ہی لگتا ہے، مگر ہر چند سالوں بعد تم گھر کا پلستر اکھڑا پاتے ہو، اینٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں، گھر کے اندر موجود کھڑکیوں دروازوں کے اربع ارب خلیے اپنی ساخت بدل چکے ہوتے ہیں۔ اور صرف پانی ہی نہیں، تمہارا کمرہ ہی نہیں، تمہارا گھر ہی نہیں، تم خود بھی ہر پل اتنے ہی بدل رہے ہوتے ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تم ہر بار جب اپنی آنکھ جھپکتے ہو تو اس آنکھ کے جھپکنے میں لاکھوں کروڑوں سیلز تمہارے جسم میں اپنی حیات بدل چکے ہوتے ہیں۔ تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے وقت کی چھوٹی سی چھوٹی اکائی میں بھی بہت سے بدل چکے ہوتے ہو۔ اور ہیراکلیٹس کی بات کو اگر میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ تم ایک بار بھی سیم دریا میں نہیں اتر سکتے، کیونکہ جب دریا کی سطح کو تمہارا ایک پاؤں چھوتا ہے اور پھر دوسرا پاؤں چھوتا ہے تو دوسرا پاؤں کسی اور ہی دریا میں اترتا ہے، حتیٰ کہ تمہارا ایک بھی پاؤں ایک دریا میں نہیں اترتا، کہ جب پاؤں کا تلوا دریا کو چھوتا ہے وہ اور دریا ہوتا ہے، اور جب پیر کا اوپری حصہ دریا کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اور دریا ہوتا ہے۔ اور دریا ہی نہیں، دریا کو چھونے والا پاؤں بھی اتنا ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ تم ہر پل بدل رہے ہو، زندگی ہر پل بدل رہی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں زندگی کو چھوڑ کر کچھ بھی سیم نہیں ہوتا ہے۔ سیمنس کا سارا کھیل بس تمہارے دماغ میں برپا ہو رہا ہے، ورنہ تو کوئی بھی پل کسی دوسرے پل جیسا نہیں ہے۔ ہر پل اس کی نئی شان ہے، ہر پل میں اس کائنات کے اندر موجود انرجی بدل رہی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دریا میں ایک بار اترنا ممکن نہیں کیونکہ دریا بدل رہا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ دریا میں اترنے والا بھی بدل رہا ہے۔ کبھی تم لوگ غور کرتے ہو کہ جسے تم کہتے ہو یہ ہر پل میں پل پل میں بدلتا ہے۔ تم ابھی بیٹھے ہو اور کچھ بھی نہیں ہوا، بس دماغ میں ایک خیال آ گیا، تم سارے بدل گئے۔ تم دکھی تھے، ایک خوش خیال آ گیا، تم بدل گئے۔ تم خوش تھے، ایک دکھ خیال آ گیا، تم بدل گئے۔ مطلب یہ کہ صرف جسم خلوی سطح پر ہی نہیں بدل رہا، تمہارا یہ ذہن بھی ہر پل بدل رہا ہے۔ یہ بدلاؤ مگر اتنا دھیما اور مسلسل ہوتا ہے کہ اپنی سست روی اور اپنے تسلسل کی وجہ سے تمہیں بدلتا دکھائی نہیں دیتا۔ مگر تم لوگوں نے کبھی نوٹ کیا کہ 10 سال کا لڑکا جب 30 سال کا جوان ہو گیا تو اس کا جسم، اس کی مینٹل سٹرکچر، سب کچھ ہی تو بدل چکا ہے۔ خیالات، نظریات، منزلیں، اہداف، ترجیحات، رشتے، سماجی ڈھانچے میں مقام، سب کچھ ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک صوفی فقیر اپنی محفل میں آنے والے ہر شخص کو اس کے جاتے وقت کہا کرتا تھا کہ دھیان رکھنا، جو تم آئے تھے وہی واپس نہیں جا رہے ہو۔ اور تم لوگ جو یہ ویڈیو سن رہے ہو ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو سنتے سنتے بھی تم وہی نہیں رہتے جو اس ویڈیو کو سننے سے پہلے تھے۔ پرانے چین میں ایک صوفی فقیر تھا، وہ ایک دریا کے پل پر سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک مرید بھی چل رہا تھا۔ مسحور کن نظارہ دیکھ کر مرید نے پیر سے کہا
دیکھیے دریا کتنے زوروں سے بہہ رہا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹے دریا کا بہنا تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو ذرا غور سے دیکھ، یہ پل بھی کتنی زور سے بہے جا رہا ہے۔ اب مرید چونکا، کیونکہ پل تو اپنی جگہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پل بھلا کب بہتے ہیں؟ ہمیشہ دریا ہی بہتے ہیں۔ یہ کم سے کم انسانوں کی عام حواس کی دنیا تو یہی ہی جانتی ہے۔ مرید ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ پیر بولا، اور تم سے ایک راز کی بات کہوں کہ حیرت یہ بھی نہیں کہ دریا کے ساتھ پل بھی بہہ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی حیرانی تو تجھے اس پر ہوگی کہ جو پل پر کھڑے ہیں وہ بھی اسی رفتار سے ہی بہہ رہے ہیں۔ تم اس واقعے کو سن کر ناک بھوں چڑھا سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ بابے ایسی ہی بے سروپا باتیں تاریخ بھر میں کہتے ہی آئے ہیں، لیکن جدید فلکیات کے مستند سائنسی ماہرین کو غور سے سنو، وہ بھی تم سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تمہاری زمین بھاگ رہی ہے، سورج بھاگ رہا ہے، جو تمہیں سٹل ساکت نظر آتا ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھو، وقت کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ محو حرکت ہے۔ یہاں کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ یہاں جو بولا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، یہاں جو لکھا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور ہر لمحے یہ ہو رہا ہے۔ خود تمہاری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے۔ سیل مر رہے ہیں، سیل بن رہے ہیں، سیل تبدیل ہو رہے ہیں، سیل تقسیم ہو رہے ہیں۔ تمہارے دماغ کے نرو کنیکشن بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ کل جو تم سارا دن سوچتے رہتے تھے، آج وہ سوچیں تم میں نہیں ہیں۔ کل جو تمہاری زندگی کے بڑے بڑے اہداف تھے، گول تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ہر لمحے تمہارے دماغ کی صلاحیت چینج ہو رہی ہے۔ تمہارے جسم اور دماغ کی دنیا پل پل بدل رہی ہے، اور اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ سیکوینس، ترتیب تم بعد میں خود تخلیق کر لیتے ہو۔ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لیتے ہو۔ واقعہ تمہارے دماغ کی تشریح سے پہلے ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تو تم بعد میں استعمال کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ مجھے غصہ آ گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی۔ نہیں، یہ وجہ تم نے بعد میں تراشی ہے۔ غصہ تم پہلے ہی کر چکے تھے۔ غصہ تو تمہیں آ گیا تھا۔ اب وجہ تخلیق کر کے بس اس غیر منطقی فعل کی منطق تم تراش لیتے ہو۔ ہر پل سب کچھ بدل رہا ہے۔ ہر دم یہ دنیا نئی ہے، یہ زندگی نئی ہے، تمہارا ارد گرد نیا ہے، تم نئے ہو۔ اور جب یہ نیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دماغ کی دلیلیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دماغ نئے کے ساتھ ڈیل کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو تم غور سے دیکھو۔ یہ دستیاب ڈیٹا کے اندر رہ کر ہی کام کرتا ہے، اور دستیاب ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز تمہارے دماغ کے پاس آ چکے ہیں۔ تم ایک شیر کو دیکھتے ہو اور دماغ فوراً کہتا ہے کہ یہ شیر ہے، اور تم ڈر جاتے ہو، دہل جاتے ہو۔ لیکن فرض کرو تم کوئی ایسا جانور دیکھو جو تم نے پہلے نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، تو دماغ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا ری ایکشن دینا ہے۔ ہاں، جب اس جانور کی بابت ڈیٹا تمہارے اندر سٹور ہو جائے، اس کے بارے میں معلومات تم جمع کر لو، تو اس کے بعد ہی تم اس کے حوالے سے اپنا ری ایکشن طے کر سکتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے نام پر جو نیونیس ہر وقت خود کو انفولڈ کر رہی ہے، اسے تمہارا دماغ نہیں پرکھ سکتا۔ تمہارا دماغ اسی فیلڈ میں کام کرتا ہے کہ جس کے حوالے سے معلومات اس کے پاس جمع ہوں۔ ایٹم میں موجود انرجی، ایٹم بم یا ایٹمی انرجی کے بارے میں سائنسی دریافتوں سے جڑی کوئی حقیقت نہیں ہے،
یہ انرجی تو ہمیشہ سے تھی، بس تم نے اسے اب جانا ہے۔ وقت کی حد میں جو ہو رہا ہے وہ قابل تغیر ہے، اور جو قابل تغیر نہیں ہے وہ وقت کی حد سے باہر ہے۔ یہ جو تغیر ہے، اس میں جو مستقل ہے وہ ہے حتمی حقیقت۔ تمہارا جسم بدل رہا ہے، تمہارا دماغ بدل رہا ہے، اور یہی جسم اور دماغ مل کر تمہاری انا بناتے ہیں جسے تم خود کہتے ہو۔ مگر اس جسم اور انا میں زندگی کی جو انرجی ہے وہ مستقل ہے، جسے تم روح کہتے ہو۔